خدا کی حمد ثنا مصطفیٰ کی کرتا ہے، خدا کی حمد ثنا مصطفیٰ کی کرتا ہے، دعا سے ماں کی یقیناً ترقی کرتا ہے۔ تم آسمان محبت کے چاند تارے ہو، تمہیں سلام یہ غلام احمد رضا قادری کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم الحمدللہ ورحمۃ اللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شاعر کیا ہی خوب فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور چرچا ہے یہی ہر سو، کہتا ہے یہ ہر کوئی، تشریف نبی لائے راہوں کو سجانے دو، تشریف نبی لائے راہوں کو سجانے دو۔ یقیناً آپ حضرات بہت خوش ہوں گے، اس لیے کہ آپ میلادی لوگ ہیں۔ میلاد مناتے ہوئے آج کی شب بھی آپ نے میلاد منایا ہے، آج پورا دن بھی آپ میلاد منا رہے ہیں۔ یقیناً عاشق کو تو 360 دن بھی میلاد منانے دیا جائے تو کم ہے، اس لیے کہ میلاد کے لفظی معنی خوشی کے ہیں۔ آقا کی آمد پر جتنی خوشی منائی جائے کم ہے، اور یہ خوشی منانا جبریل کا مقدر ہے، غم منانا ابلیس کا مقدر ہے۔ اس لیے کہ جب نبی تشریف لا رہے تھے، حضرت جبریل امین اپنے ہاتھوں میں 3 جھنڈے لے کر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، فرشتوں کی پوری جماعت کے ساتھ آسمان سے زمین پر تشریف لائے۔ آپ نے سنا ہوگا ان کے ہاتھوں میں 3 جھنڈے تھے۔ ایک جھنڈا انہوں نے بیت المقدس کی چھت پر گاڑ دیا، دوسرا جھنڈا کعبے کی چھت پر گاڑ دیا، اور تیسرا جھنڈا حضرت آمنہ کے صحن پر گاڑ دیا۔ ہمیں جبریل امین سے یہ اشارہ ملتا ہے، اے لوگوں سنو، اپنے گھروں میں جھنڈا لگاؤ، اسی لیے کہ بیت المقدس کی چھت پر جھنڈا لگا کر ہم نے تمہیں یہ اشارہ دے دیا کہ اپنے مزارات پہ جھنڈا لگاؤ، میری سنت ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت پر جھنڈا لگا کر ہم نے یہ اشارہ دے دیا اپنی مسجد کے چھت پہ جھنڈا لگاؤ، میری سنت ہے۔ اور حضرت آمنہ کے گھر پہ جھنڈا لگا کر ہم نے یہ اشارہ دے دیا اپنے گھروں کی چھتوں پر جھنڈا لگانا، یہ میری سنت ہے۔ تو گویا آج خوشی منانا یہ جبریل کا مقدر ہے، اور غم منانا ابلیس کا مقدر ہے۔ اسی لیے کہ جب آقا تشریف لا رہے تھے، اللہ کا حکم ہوتا ہے ساتوں آسمانوں کو سجا دیا جائے، زمین کو سجا دیا جائے، اس لیے کہ میرے محبوب کی آمد ہونے والی ہے۔ حضرت جبریل پوری ٹیم کے ساتھ خوش نظر آ رہے ہیں، لیکن ابلیس ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہا ہے۔ جب اس کے چیلے چپیٹوں نے پوچھا، جب اس کے شاگردوں نے پوچھا آخر بات کیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں میرے استاد؟ ابلیس کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم کہ میں کیوں رو رہا ہوں، اسی لیے کہ اب اس آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ آخری نبی دنیا میں تشریف لانے والے ہیں جن کی شان یہ ہے، ان کی امت کے لوگ گناہ تو لاکھ کریں گے، لیکن اس آقا کی شان یہ ہوگی کہ راتوں کو رو رو کر رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کی صدائیں لگا کر اپنی امت کی بخشش کروا لیں گے۔ میرے پیارے، اسی لیے یعنی آج سے کئی سو سال پہلے ایک روایت قائم کی ہے۔ مصر کے ایک بہت بڑے یعنی آج مصر میں اخوان کی حکومت ہے، اخوان ایک تنظیم ہے، اور مصر میں آج سے کئی سال پہلے حسن البنا کی حکومت تھی۔ حسن البنا کا یہ دستور تھا کہ جب بھی یہ میلاد کا موسم آتا، 12ویں شریف کی تاریخ آتی، رات کو پروگرام کرتے، علماء کرام کو بلاتے، اطراف کے علماء شامل ہوتے، تبرکات پیش کیے جاتے، فاتحہ خوانی ہوتی، نماز فجر ادا کرتے، سب لوگ گھر چلے جاتے۔ لیکن ایک سال ایسا ہوا کہ حسن البنا نے علماء کرام کو بعد فجر روک لیا، اور جب ان سے کہا اے علماء کرام ابھی رک جائیے، میری بیٹی کا نماز جنازہ پڑھ کے جانا ہے، تو علماء نے ان سے سوال کیا تھا آخر بات کیا ہے، آپ کی بیٹی کا انتقال کب ہوا ہے؟ حسن البنا کہتے ہیں میری بیٹی کا انتقال مغرب کے بعد ہی ہو چکا تھا، لیکن میں نے آپ لوگوں سے
اسے اس لیے نہیں بتایا کہ میری بیٹی کا غم مصطفیٰ کی خوشی پر غالب آ جائے، مجھے یہ پسند نہیں، اس لیے ہم نے آپ لوگوں سے نہیں بتایا، اس لیے کہ آج کی شب، آج کی تاریخ میں خوشی منانا یہ جبریل کا مقدر ہے اور غم منانا ابلیس کا مقدر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرکا تشریف لا رہے ہیں، ان کا استقبال کریں، اور وقت کا لحاظ کرتے ہوئے بلا تاخیر میں حضرت علامہ مولانا مفتی